یسوع کے جلالی و برکت اور خداوند نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سب نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے سات شریف کلمات کو بیان کیا۔ یہ گھڑیاں جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ وہ تمام منظر کو پیش کرتی ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھایا، یسوع کی مصلوبیت سے کر کر، اور اس کے بعد جو ہے آگے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جی اٹھنے کے واقعات کے تعلق سے بھی کہ اس کے بعد صلیب کے یسوع کی جان دینے کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس گھڑی میں تو یہاں پر آپ کو جو یہاں پر ملے گا آخری فصح کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم نے کلام سنا۔ تو فصح کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ فصح کھاؤں۔ شاگردوں نے فصح تیار کیا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یسوع نے کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھا رہا ہے، لیکن اس دوران یہودا وہاں سے نکل گیا۔ اب کیونکہ اس کے پاس روپوں کی تھیلی ہوتی تھی تو باقی جو شاگرد تھے ان کو لگا چاہیے، کیونکہ جب انہیں فصح ہوتی تو جو تھے اس کا ایک یہ بھی اس میں کام تھا کہ اس میں خیرات بھی کی جاتی۔ تو شاگردوں کو بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ یہودا جو ہے یسوع کے لیے سپاہیوں کو لینے جا رہا ہے کہ اسے پکڑوائے۔ اس کے بعد جو ہے یسوع کے شاگردوں نے یسوع نے جب فصح کھا لیا تو یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ باہر نکلا تو گیت گاتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جسے گتسمنی باغ کہتے ہیں، اور میں شامل تھا۔ اور اس روایت میں جو زبور کی کتاب میں سے زبور گائے جاتے ان کو ہالیل کہا جاتا ہے، اور ہالیل سے جو ہاللویا لفظ نکلا اس کا مطلب ہے حمد و ثنا کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ گتسمنی باغ میں جاتا ہے تو یہودا وہاں پر سپاہیوں کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہاں پر صرف سردار کانوں کی طرف سے سپاہی نہیں تھے بلکہ رومی فوجی سپاہی بھی تھے، اور یہ رومی حکومت اور سردار کانوں کے پیادے دونوں صرف یہ نہیں تھے کہ جو سردار کانوں کے پیادے سے صرف وہی نہیں بلکہ سپاہی بھی تھے، اور جب آپ یہ کلام مقدس میں دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا۔ اس کے بعد جب یسوع کو گرفتار پوچھا یسوع کے بارے میں کیا تو ہے، کیا تو یسوع ہے؟ تو یسوع نے کیا کہا کہ میں ہوں، اور میں ہوں کے لیے جو ہے اگر آپ پر دیکھیں جب موسیٰ نے جب جلتی جھاڑی میں جو ہے خدا کو دیکھا تو کیا ہوا کہ خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل قوم سے کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے بھیجا، اور میں جو ہوں جو ہے یہ خدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا، اور اس کے لیے عبرانی زبان میں اخیے کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد جب یسوع نے کہا میں ہوں تو وہاں پر جو ہے سپاہی وہیں پر گر پڑے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب میرے دشمن میرے قریب آتے تو وہ تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہوتے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یسوع کو سپاہی جو ہے گرفتار کرنے لگے تو پطرس نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا، لیکن یسوع نے کیا کہا کہ تلوار کو نیال میں رکھ لے، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں، جو تلوار چلاتے ہیں وہ تلوار سے ہی قتل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یسوع کو گرفتار کیا گیا۔ یسوع نے سردار کاہن کے نوکر ملخوس کا کان جو ہے دوبارہ جو ہے اس کے کان کا سر کے ساتھ لگا دیا۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر جو ہے ایسا نہیں کر سکتا، یہ صرف ہمارا خداوند ہے جو معجزات کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد یسوع کو جو ہے گرفتار کیا، اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ گرفتاری کا جہاں پر آپ نے ٹائم پر دیکھا تو آپ کو ملے گا اس کے بعد یسوع کو گرفتار کیا، اور کچہریاں جو کہ صبح کے ٹائم لگتی ہیں، ہمارے ملک میں بھی جو ہے ہر ملک میں یہی قانون ہے کہ عدالتیں کب لگتی ہیں؟ صبح کے ٹائم لگتی ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ رات کو ہی سردار کانوں اپنے گھر میں کچہریاں لگانی شروع کر دی۔ اگر آپ یہاں پر ایک یہ جو پیرا دیکھیں تو آپ کو ملے گا جس رات یسوع کو گرفتار کیا گیا یسوع نے 6 کچہریاں بھونکی، اور 6 کا عدد جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انسان کا عدد، تو یہ سب کس کے لیے برداشت کیا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے۔
پہلی کچہری جو ہے یسوع نے کہاں بھوکی؟ پہلی کچہری یسوع نے سردار حنا کے گھر میں بھوکی، اور دوسری کچہری سردار کاہن قیافہ کے گھر میں، اور تیسری جو ہے صدر عدالت کی کچہری میں۔ جیسے ہمارے ملک میں اسمبلیز ہوتی ہیں ویسے ہی جو ہے یہ مذہبی کچہری، اور اس میں 70 یا 71 ممبرز ہوتے ہیں۔ سب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، بس تھوڑا سا اور وقت ہے، 5 منٹ میں اسے کلوز کروں گی۔ تو اگر آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے جب وہ اپنی جو ہے کچہری جو ہے نپٹا چکے، ابھی اس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکے، پھر ایک شخص نے کہا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مقدس کو اٹھا کر اسے 3 دن میں پھر کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو سردار کاہن نے کیا کہا کہ کیا تو ہمیں تجھے خدا کی قسم میں تمہیں بتا دے کہ واقعی تو خدا کا بیٹا ہے، کیا واقعی تو خدا ہے؟ یسوع نے کہا کہ تم ابن آدم کو جو ہے خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا دیکھو گے۔ اس پر جو ہے سردار کاہنوں اپنے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے، اسے جو ہے موت کی سزا سنائی جائے۔ اس کے بعد جو ہے چونکہ فسح کا دن تھا، اس کے بعد جو ہے وہ یسوع کو کہاں پر لے کر گئے؟ رومی حکومت کا جو تھا ایک لیڈر تھا پلاطس کے پاس لے کر گئے۔ یہ حاکم یسوع کا مقدمہ دیکھا تو اسے کچھ بھی نہ ملا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودیوں نے جلن کی وجہ سے یسوع کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جب پلاطس کو پتا لگا کہ یسوع گلیلی ہے تو اس نے کیا کیا؟ یسوع کو جو ہے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ اب پلاطس اور ہیرودیس میں کئی عرصہ سے جو ہے وہ دشمنی چل رہی تھی، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ ہمارا خداوند ہے جب وہ ان دونوں کے پاس، آپ کو کلام میں یہ ملے گا کہ جب یسوع ان دونوں کے پاس گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی آپس میں دوست بنے، ان کے بھی آپس میں پھر سے بات چیت شروع ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہیرودیس نے دوبارہ جو ہے یسوع کو کہاں پر بھیجا؟ پلاطس کے پاس بھیجا۔ اب پلاطس کی بیوی نے خواب میں دیکھا اور اس نے پلاطس سے کہا کہ جو ہے اس کو جو ہے جانے، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے خواب میں رات بھر بہت اذیت پائی۔ لیکن یہودی جو لوگ تھے وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اسے مصلوب کر۔ پلاطس نے چاہا، اس نے 3 بار کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ہر عید پر ایک قیدی کو، ایک مجرم کو چھوڑتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے یسوع ناصری کو، تمہارے لیے تمہارے بادشاہ کو، یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا اسے مصلوب کر، اور ہمارے لیے کس کو چھوڑ؟ بارابا کو چھوڑ۔ انہوں نے ایک ڈاکو کو اپنے لیے مانگ لی، اور پلاطس نے بھی کیا کیا؟ اپنے ہاتھ دھوئے، اور اس ہاتھ دھونے کا مطلب تھا کہ اس کی موت میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ اور یہودیوں نے پتا کیا کہ اس کا قتل جو ہے، اس کا خون جو ہے ہماری اور ہماری اولاد کی گردن۔ اس کے بعد یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے لے گئے، اور یہاں پر آگے آپ کو اوپر یہ ٹائم فریم ملے گا جو سلیب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو یہاں پر 9 بجے کا ٹائم ملے گا، تو اس وقت جو ہے یسوع کو جو ہے سلیب دی گئی۔ جب یسوع کو سلیب دی گئی تو یسوع نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو 3 سلیبی کلمات جو ہے وہ 12 بجے تک ملے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 12 بجے کے بعد لوکا طبیب لکھتا ہے کہ ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیسا اندھیرا تھا؟ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں سیکھا، عید فصح کب ہوتی ہے؟ پورے چاند کی وقت ہوتی ہے، جب پورا چاند ہوتا ہے اس وقت عید فصح ہوتی ہے۔ تو یہ کیسا اندھیرا تھا؟ کیا یہ سورج گرہن تھا؟ اور یہ تاریکی صرف اس مقام تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں، رومن ہسٹری دیکھیں، تو پلاطس نے بھی جو ہے وہ ایک اپنے جو ہے حاکم کو خط لکھا جو دوسری حکومت میں تھا۔ اس کو خط لکھ کر، مجھے اس کا نام بھول گیا، اس کو خط لکھ کر اس تاریکی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسی تاریکی ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے تمام دنیا میں جو ہے تاریکی چھا گئی، اور تاریکی جو ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتی ہے اور ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے یسوع نے جو ہے جب وہ کفارہ دے رہا تھا تو یہ تاریکی چھا گئی، یہ ججمنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔
اب یسوع نے 7 صلیبی کلمات کہی، کیوں کرا؟ 7 کا عدد جو ہوتا ہے وہ کاملیت کا عدد ہوتا ہے، اور کامل خدا تھا، کامل انسان تھا، اور اس کا کام بھی جو تھا مکمل تھا، تو کاملیت کا عدد ہے 7، اس لیے 7 صلیبی کلمات ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک مسیح کے برے کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یسوع نے 3 بجے کے قریب میں 3 بجے سر جھکا کر اپنی جان دے دی، اور جب برہ جو ہے ذبح ہیکل میں کیا جا رہا تھا، جب وہ فسح کی قربانی منا رہے تھے، تو ہمارا جو ہے فسح بھی اسی وقت قربان ہوا، اور اسی لیے جو پالوس رسول کہتا ہے ہمارا بھی فسح قربان ہوا ہے، آؤ ہم عید کریں۔ تو یہ آج ہمارے لیے گڈ فرائیڈے بھی جو ہے یہ ہمارے لیے عید ہے، کیونکہ آج ہمارا فسح بھی قربان ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد یسوع کی تدبیر کی گئی۔ ایک بات آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یسوع نے کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو تیسرا دن کیسے بنتا ہے؟ جمعے کا دن تو گزر گیا، جمعے کے دن یسوع کو صلیب دی گئی تھی، اور یہودیوں کا دن جو ہے وہ اکثر اوقات میں عیدوں کے دوران جو تھا کئی بار دن سے شروع ہوتا تھا، دن سے دن تک، اور کئی بار رات سے رات تک، اور شام کے 6 بجے سے پہلے یسوع کو دفنا دیا گیا، کیونکہ اگر آپ کلام حق میں دیکھیں تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا خاص سبت ہے، خاص سبت کا مطلب ہے عید فصح جو تھی، اگر کوئی عید سبت سے پہلے آ جاتی، کیونکہ جمعہ کا دن جو تھا یہ تیاری کا دن ہوتا تھا، اگر آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیں نا تیاری کا دن، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن، تو جمعے کے دن یسوع کو صلیب دی گئی، اور جب جو ہے یہودی سردار قائن پلاطس کے پاس گئے اور کہا کہ جو صلیب پر جو ہے ان کی ٹانگیں توڑ دی جائے، کیونکہ ہمارا خاص سبت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس دن کوئی صلیب پر رہے۔ تو کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایک سائڈ کے ڈاکو کی جو ہے ٹانگیں توڑی، تو وہ یسوع کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یسوع تو درمیان میں تھا، لیکن وہ کہاں پر گئے؟ دوسری سائڈ کے ڈاکو کی طرف گئے اور اس کی ٹانگیں بھی توڑی، اور جب یسوع کے پاس آئے تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ اتنی جلدی کیسے مر گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے تسلی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کی پسلی کو چھیدا، اور جب انہوں نے پسلی کو چھیدا تو وہاں سے کیا ہوا؟ پانی اور خون بہہ نکلا، اور صبح دار نے بھی پھر اقرار کیا کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو صلیب کے واقعات تھے جن کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹر میں جو آگے ہم سیکھیں گے کلام حق میں سے، سبحان اللہ، آج کے کلام سے آپ سب کو بڑی برکت ہے۔